السلام علیکم۔ سلطنت غزنویہ کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ سلطنت غزنویہ 976 سے لے کر 1100 عیسوی تک قائم ایک حکومت تھی، جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنوی تھا۔ اس کا سب سے مشہور حکمران محمود غزنوی تھا، جس نے ہندوستان پر 17 بار حملے کیے اور سومنات پر حملہ کر کے بطور بت شکن خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے ابدالی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اپنے خیالات کو نیچے کمنٹ میں دیجیے۔ شکریہ۔ بگتگین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ محمود خاندان سبکتگین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک محمود ہندوستان پر 17 کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ محمود بچپن سے ہی بہت بہادر تھا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ وہ کامیاب سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ شمال میں اس نے نظم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے پہلے بخارا اور سمرقند کاشغر کے ایک خاندانی حکمرانوں کے قبضے میں تھے اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل مامون کے نام سے قائم تھی۔ جنوب میں اس نے رائے، اصفہان اور ہمدان فتح کر لیے جو بنی بویا کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں اس نے قریب وہ تمام علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ محمود عدل و انصاف اور علم و ادب کی سرپرستی کے باعث بھی مشہور تھے۔ اس کے دور کی مشہور شخصیت میں فردوسی اور البرونی کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں۔ محمود کے زوالوں میں سے محمود کے لڑکے مسعود کے آخری زمانے میں وسط ایشیا کے سلجوقی ترکوں نے غزنوی سلطنت کے شمال اور مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اب سلاطین غزنی کے قبضے میں صرف وہ علاقے رہ گئے جو مشرقی ابھی اس کا افغانستان اور پاکستان نام پر مشتمل ہیں۔ سلطان ابراہیم دور زوال کے غزنوی حکمرانوں میں سلطان ابراہیم 451 ہجری تا 492 ہجری کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس نے اپنی 40 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو مستحکم کیا، سلجوقیوں سے بہت اچھے تعلقات قائم کیے اور ہندوستان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ اس کے عہد میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو پنجاب سے بے دخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ابراہیم نے دہلی تک تمام علاقے غزنی کی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کی افواج نے بنارس تک کامیاب حملے کیے۔ ابراہیم بڑا دیندار اور رعایا پرور حکمران تھا۔ رات کو غزنی کی گلیوں میں گشت کرتا اور محتاجوں اور بیواؤں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتا۔ وہ اعلیٰ درجے کا خوشنویس تھا۔ ہر سال ایک قرآن مجید لکھتا، جس سے ایک سال مکہ معظمہ اور دوسرے سال مدینہ منورہ بھیجتا۔ اس کو محلات سے زیادہ ایسی عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا جن سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ اس کے عہد میں 400 سے زائد مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کی گئی۔ اس نے غزنی کی شاہی محل میں ایک بہت بڑا دواخانہ قائم کیا جہاں سے عوام کو مفت ادویات ملتی تھیں۔ اس دواخانے میں خصوصاً آنکھ کی بیماریوں کی بڑی اچھی دوائیاں دستیاب تھیں۔ غزنوی حکمرانوں کا دور پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان تقریباً 200 سال تک غزنی کی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے میں
اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ کوہ سلیمان کے رہنے والے پٹھانوں نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا اور لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کا مرکز بنا۔ غزنوی حکمران علم و ادب کے بڑے سرپرست تھے، خصوصاً محمود غزنوی کے دور کے فردوسی اور البرونی کے کارنامے دنیا میں آج بھی یاد کیا کرتے ہیں۔ اور ہاں، اگلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں، اس میں ہم آپ کو اس کی اہمیت، علم و ادب کی سرپرستی، حکومت کے خاتمے کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔